بخاری پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، پیشانی پہ گولی مار دی، ان کے اس کھوپڑی کو اڑایا گیا، اور ادھر گندا نالا پی آئی والوں کے ٹٹی پاخانے وہاں سے جا رہے ہیں، اس نالے کے اندر شیخ الحدیث کا بھیجا اور اس کے مغز اسی میں گر گیا تھا۔ ارے کہتے ریک ایجنٹ کرے، ریک ایجنٹ کرے، ریک ایجنٹ کرے، یہ انڈیا کا وہی، تو تم کہاں ہو؟ 40 کروڑ مسلمان ہیں، اس طرح مسلمان بے درد نہیں ہے۔ آپ کے توسط سے ہم لوگ امن پسند ہے، امن پسند ہے، خدا کی قسم ہمارے اکابرین ہمیں امن پسند، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ آگ بھڑکی کہاں سے اس طرح بے دردی سے علماء کو شہید کرنا؟ اس لیے آپ کے توسط سے میں حکومت کے جو نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے صبر کے ساتھ کھیلا نہ کرو۔ اس عالمین کو ٹھیک کرنے والا، عالم الانس، عالم الجن، عالم الحیوانات، عالم النباتات، ان کو ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین، اللہ تو رب العالم ہے، لیکن اس نے ان کے ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اور انبیاء کے بعد اس عالم کو ٹھیک کرنے والے علماء عالم ہے۔ یہ عالم ہے، علماء عالم ہے۔ اس لیے مسئلہ بھی یہ ہوگا بقاء العالم ببقاء العالم اور موت العالم بموت العالم۔ بقاء العالم کائنات کی بقا ببقاء العالم علماء کی بقا سے، اور موت العالم کائنات کا تباہ ہونا بموت العالم علماء کی موت سے۔ اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی غریب کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے تو پھر یہ آتا ہے کہ موت العالم، موت العالم، موت العالم، عالم کی موت، عالم کی شہادت، عالم کی اس دنیا سے جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر بگاڑ اصل ہے۔ انبیاء آئے، محنت کے لیے آ گئے، انبیاء آ گئے محنت کرنے کے لیے، کائنات بگڑی ہوئی تھی، محنت کرو گے کائنات سے خوشبو آئے گی کسی چیز کے، اور اگر محنت چھوٹ جائے گی تو اس میں بدبو خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ آپ اگر چاہیں آپ کی آئس کریم کی خوشبو برقرار رہے، ڈی فریزر میں رکھیں گے، فریج میں رکھیں گے، اس کی پوری نگرانی کریں گے تو پھر اس کا ذائقہ بھی رہے گا، خوشبو بھی اس کی رہے گی، بدبو اس میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں اس میں بدبو پیدا ہو جائے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، باہر رکھیں، انشاءاللہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد خود بخود بدبو پیدا ہو جائے گی۔ سالن ہے، آپ چاہیں اس کا ذائقہ برقرار رہے اور وہ ٹھیک ٹھاک رہے، اس کی نگرانی کریں گے، برف میں رکھیں گے یا ڈی فریزر میں رکھیں گے، اس کی نگرانی کریں گے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ جی اس میں بدبو پیدا ہو جائے، آپ کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، باہر رکھو، خود بخود اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ کسی چیز کی عمدگی کو برقرار رکھنا، اس کی ذائقہ کو برقرار رکھنا اور اس کو ٹھیک برقرار رکھنا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بگاڑ کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ کے بندو زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ بعد اصلاح بالتوحید ہے کہ انبیاء نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کے بعد اس گند کو انہوں نے صاف کیا ہے۔ یہ کائنات بگڑی ہوئی تھی، اس بگاڑ کو انبیاء نے لا تفسدوا فی الارض بالشرک وبالبدعات وبالخرافات وبالرسوم الجاہلیت وبالزنا وبالقتل وبالفساد۔ زنا ہے، قتل ہے، ڈکیتی ہے، شراب ہے، بے حیائی، بے شرمی، اس سے زمین کو بدبودار نہ بناؤ۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین کو خراب فساد نہ کرو، زمین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو، بالقتل والشرک والزنا وشرب الخمر، یہ سارے گند ہے۔ بعد اصلاحیہ بالتوحید ہے کہ جب کہ انبیاء نے ذہن سے زنا کی چھٹی کرا دی، شراب نوشی کی چھٹی کرا دی، ہے بڑی محنت ہو گئی۔ ہمارے بڑے آپ نے دیکھے نا کہ وہ یہاں سے جب امریکہ کوئی جائے گا تو کتا اٹھا کر کے لے جائے گا اپنے جہاز میں، واہ یہ کتیا کتنی قیمتی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور وہ کتا جو اس پہ چڑھ گیا تھا وہ بھی کتنا قیمتی تھا، ان کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ ان کا بچہ ہمارے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ جا رہا ہے، لعنت ہو تم پہ۔ جی ہاں، تو مولوی منظور کو لے جانا، ہم آپ کو ایک نابینا چھوٹا سا حافظ آپ کے حوالے کریں گے، ایک کالا سا ایک یتیم بچہ تیرے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں ہوتے، تو لے جاؤ اس کو نا، اور وہاں ان سے کہہ دو کہ تمہارے کمپیوٹر کا ٹر نکلے گا، تم اس کو اشارہ کرو، 600-700 صفحات کی کتاب، ایسا بٹن اس کو لگاؤ، F16 کی طرح یہ دوڑ لگائے گا، قرآن پڑھے گا۔ گدھے لے جائیں گے، کتے لے جائیں گے، یہ گدھا بہت نسلی ہے، تم کم نسل ہو کہ گدھے کو نسلی کہتے ہو، کم نسل تو آپ ہی ہے۔ کتے یہاں سے اٹھا کر کے فرمائے اقتلوا الکلاب، اڑاؤ کتوں کو۔ انبیاء کی بڑی محنت رہی ہے بے حیائی کے خلاف۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ کی ایک روایت ہے، ابن جریر نے نقل کیا کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، خبیثون نے ایک دن میں 43 نبی مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں، اس علاقے میں کوئی نبی ہے، اس علاقے میں کوئی نبی ہے، سندھ میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی کہاں، مختلف علاقوں میں ایک دن میں 43 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. خنزیر کی اولاد پھر بھی اپنے آپ کو کہتے کہ ہم مومن ہیں. تم نبی کو قتل کرو اور آسمانی کتابوں کی مذاق اڑاؤ, آسمانی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرو, پھر بھی تم مومن ہو. بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تم مومن ہوتے, ایسے ایمان, اس ایمان پہ لعنت ہو. یہ کون سا ایمان ہے جو تمہیں حکم دیتا نبی کو قتل کرو؟ قرآن سنا رہا ہوں. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ. 43 انبیاء کو ایک دن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کائنات کے اندر یہ جو گند پیدا ہو گیا لوگوں کی بدکرداری کی وجہ سے. الناس علی دین ملوکہم, لوگ ہمیشہ چمچے ہوتے ہیں. علی دین ملوکہم, اپنے بادشاہ کے مذہب پر چلتے ہیں. بادشاہ جب یہ خارشی بن گیا تو پھر کیا؟ اور علماء کو دھڑا دھڑ مفتی نظام الدین بخاری پڑھانے کے لیے جا رہے, پیشانی پہ گولی مار دی. علی شیر حیدری, علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ درس دینے کے لیے جا رہا, قرآن کے درس دینے کے لیے جا رہا, سینے کے اندر اس کو گولی مار دی. بخاری پڑھانے کے لیے عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے, جامع فاروق کے شیخ الحدیث, ان کے اس کھوپڑی کو اڑایا گیا. اور ادھر گندا نالا پی آئی والوں کے ٹٹی پاخانے وہاں سے جا رہے ہیں, اس نالے کے اندر شیخ الحدیث کا بھیجا اور اس کے مغز اسی میں گر گیا تھا. حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ مختار شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے, ان کو جلا جنا کر کے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا. پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون پیارا وہ خوبصورت حبیب اللہ کہاں ہے. ارے کہتے ریک ایجنٹ کرے, ریک ایجنٹ کرے, ریک ایجنٹ کرے, یہ انڈیا کا وہ ہے. تو تم کہاں ہو؟ تو تم کہاں ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. اس طرح کہ انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے. انڈیا میں اس طرح علماء قتل نہیں ہوتے. جھوٹ بولتے ہیں. 40 کروڑ مسلمان ہیں, اس طرح مسلمان بے درد نہیں ہے. اب ان مسلمانوں نے تمہارا ناک بھی کاٹا کہ جو تم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ مسلمان اب ان کے علماء ہندوستان کے وہ بیان کر کے کہہ رہے کہ اس پاکستان کو سلام, ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے. ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں. اس طرح وہاں علماء نہیں ہیں. کتنے علماء قتل ہوتے ہیں. اگر کوئی مارا جاتا ہے تو پھر وہ بھی ذاتی کسی رنجش کی بنیاد پر اس کو قتل کیا جائے گا. مذہبی طور پر یہ سلسلہ علماء کی دشمنی نہیں ہے. یہاں ظالم کے بچے جو خدا کے دشمن ہیں, رسول کے دشمن ہیں, صحابہ کے دشمن ہیں, قرآن کے دشمن ہیں اور علی کے دشمن ہیں. علی والے ہیں نہیں, علی کا تو میں بیٹھا ہوں, علی کا وارث. تو مجھے اشارہ کر, یہ قرآن مجھ سے سن لے. علی کا وارث میں ہوں. بغیرت تو کہاں سے علی کا وارث آیا؟ تو علی کا وارث ایک عالم مسلمانوں, اور اگر نہیں تو کہو ہم پہ لعنت بھیجتے. کہہ دو, کہو ہم لعنت بھیجتے, لعنت بھیجتے, لعنت بھیجتے. یا ایک آدمی پیدا کرو. میں عالمی مقابلوں میں گیا ہوں, خدا کی قسم ان میں کوئی جان نہیں ہے. قرآن جن کو نہ آ جائے. اور انبیاء کا حال یہ ہے کہ اسکول میں ایک دن میں تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے نا. نبی تمہارا وہ ہے. غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سو گیا ہے, میرا حمل ٹھہر گیا ہے. یہ اس کی کتاب ازالۃ الہام میں لکھا, آپ کو دکھاؤں گا. اس قسم کے بے غیرتوں کو میں نے یہاں پہلے بھی کہہ دیا آپ کو. مسرور جو اس وقت غلام احمد قادیانی کا قائم مقام ہے, یہ ہمارے لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کسی کی مذہبی پیشوا کو تم پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں, تمہارے اس مذہبی پیشوا پہ جو تمہاری چھتری کے نیچے مرتد. کافر الگ چیز ہے, مرتد الگ چیز ہے. کافروں کا احترام ہے, ہمارے ملک میں رہیں گے, اپنے مذہب پر چوری چھپکے سے عمل کرے, اجازت ہے ان کو. خنزیر کے گوشت کھانے کو یہودی کو بھی اجازت ہے ہمارے ملک میں رہے, نصرانی کو اجازت ہے, ہندو کو اجازت ہے, لیکن اپنے مذہب کی پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مرتد تو واجب القتل ہے. تم عام کافر میں اور مرتد میں فرق بھی نہیں کرتے. اور مولوی 2-3 پال کر کے ایک لاہور کا جیسے گینڈا انہوں نے رکھا ہوا ہے, جس کو خدا کی قسم کچھ پتہ بھی نہیں. میرے جامع صدیقی میں جو جوتوں سے اس کی کھال اتار دوں, بنوری ٹاؤن میں آ جائے جوتوں سے اس پر بارش ہو جائے, دارالعلوم میں آ جائے تو انشاءاللہ منہ اس کا کالا کر دیں. کون سے مولوی تم نے رکھا ہے جو تمہیں بتاتے ہیں؟ آپ کے توسط سے ہم لوگ امن پسند ہے, امن پسند ہے. خدا کی قسم ہمارے اکابرین ہمیں امن پسند. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ آگ بھڑکی کہاں سے؟ یہ آگ بھڑکی وہاں سے کہ جب تم نے تمہارے دارالخلافت میں اسلام آباد کے اندر ابو بکر کو مرتد کہا گیا, کافر کہا گیا, کھلے جلوس کے اندر. خود حکومت نے لوگوں کو بلا کر کے لاہور ادھر ادھر سے ان کے لیے جلوس, اور خود اس کو باہر رخصت بھی کر دیا. را کا ایجنٹ ہے, راج یہ کر رہے ہیں, انڈیا یہ کر رہا ہے. جی نہیں, وہ رافضی بھی ہے, وہ را کا ایجنٹ بھی ہے, وہ تمہاری چھتری کے نیچے بھی ہے, اس میں کوئی ٹکر نہیں ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں. اس طرح بے دردی سے علماء کو شہید کرنا,
اس لیے آپ کے توسط سے میں حکومت کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے صبر کے ساتھ کھیلا نہ کرو، ہم کو اس طرح مظلوم نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان کو جزائے خیر دے۔ خدا کی قسم وہ نوجوانوں کو، یہ جنون مجنون قسم کے لوگ ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ تنخواہ پر لڑنے والے نہیں ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ نہ کلاشنکوف سے نہ ڈرتے نہ تمہاری جیتری سے ڈرتے، یہ مذہبی لوگ ہیں۔ یہ تو ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے، مولانا عبدالرزاق اسکندر کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا مغفور اللہ صاحب کو ہم نے خود روک کے رکھا ہے۔ ہم سے بڑا امن پسند کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تم نے ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہم تو لگام دے رہے ہیں، اور تم نے کتوں کو آزاد چھوڑا ہے، جو ابو بکر کو بھی کافر قرار دے، عمر کو بھی کافر دے۔ بات تو یہیں سے پھیلی، شر تو یہیں سے شروع ہو گیا، اور مجھے خدا کر کے کہہ رہے ہیں مولانا احتیاط کر لو، مولانا احتیاط کرو۔ بتاتے بھی ہیں مجھے کہ پارا چنار کا فلانا آدمی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو۔ اس نے کس کو بتایا؟ بتاتے بھی ہیں کہ ایران سے بارڈر سے اتنے لوگ دہشت گرد داخل ہو گئے، بتاتے بھی ہیں کہ شام سے اتنے لوگ آ گئے، علماء قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس کراچی کے اندر ہزاروں امریکی رہ رہے، فرانس والے رہ رہے، برطانوی رہ رہے، اللہ کی گھر میں قسم اٹھاؤ کتنے امریکی مارے جاتے، اس لیے کہ ان کے ابا ہے اور ان کے چھتری کے نیچے باقاعدہ ان کی حفاظت میں وہ چل رہے، کوئی امریکی کوئی نہیں، ورنہ یہ کہ امریکہ کے منہ پہ پیشاب کرنا ہے، ہمارا مذہب یہی ہے۔ ان کو جب تم تحفظ فراہم کرنے پر آ جاؤ تو تم کو تحفظ فراہم کر، کوئی امریکی نہیں مارا جاتا، کوئی برطانوی، کوئی فرانس والا نہیں، تو تم انہیں سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کو آپ کی تو سرپرستی حاصل ہے، آپ کی چھتری کے نیچے وہ محفوظ ہیں، باقی عام آدمی نہیں ہے۔ اس طرح بے دردی سے پھر اس بات کو سن لو، اس بات کو سن لو مسلمانوں، اللہ واسطے چاہے علماء پر رحم کرو یا نہ کرو، مدارس پر رحم کرو یا نہ کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ میں نے روح المعانی میں پڑھا ہے، کوئی قوم اگر کسی نبی کو بے دردی سے شہید کرتی ہے تو اللہ پاک اس نبی کے بدلے میں 70,000 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قانون سے ہٹ کر کے پھر کروڑوں کو